نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محترم المقام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، جلسہ ہو، تو آپ سامعین سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مثال دے کر سمجھاتے کہ اگر ایک آدمی کسی نلکے کے سامنے، پانی والی ٹوٹی کے سامنے الٹا پیالہ رکھ کے بیٹھ جائے نا، تو سارا دن اگر ٹوٹی چلائے رکھے، نلکا ہلاتا رہے، ایک قطرہ بھی پانی اس پیالے کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی سیاح آدمی آ کر اسے سمجھا دے کہ اس پیالے کو ذرا سیدھا کر لے، تو ایک لمحے میں وہ پیالہ بھر جائے گا۔ آپ ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کے پیالے کو محافل میں سیدھا کر کے بیٹھا کرو۔ اگر یہ پیالہ الٹا رکھو گے اور ہر بات پہ کیڑے نکالتے ہوئے، ہر بات پہ ذہن میں اعتراضات بٹھاتے ہوئے آدمی کسی محفل میں بیٹھے گا، تو بجائے اس کے کہ ہدایت نصیب ہو، بے برکتی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ جو محترم ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب کی اجازت سے ہمارے اساتذہ کرام نے شروع فرمایا ہے، وقت کی ایک ضرورت ہے۔ اگرچہ پچھلے دنوں جانشین ضیاء الامت مدظلہ العالی ارشاد فرما رہے تھے کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کو اور پوری امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں، کاش ہم لوگ ان چیلنجز کی طرف سوچتے۔ ہم فروئی مسائل میں پڑ گئے، اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے سے جو معاملات ڈن ہو چکے تھے، ہم آج پھر قرید کر لوگوں کو تشویش میں ڈال رہے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ ہے، پریشان کن بات ہے۔ صدیوں پہلے جن چیزوں کے فیصلے ہمارے بزرگوں نے کر دیے تھے، آج ہر آدمی نئی فکر لے کر اس وہم میں ہے کہ شاید پہلے حضرات یہ تحقیق مکمل نہیں کر سکے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو عزیزان ارجمند، ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہمارے استاذ محترم نے بڑے پیارے انداز میں آپ کو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، سچ تو یہی ہے، اور یہی بیرہ شریف کا ترا امتیاز ہے۔ یہی وہ فکر ہے جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دی ہے۔ ایک دوسرے سے دست گریباں ہو کر ساری زندگی الجھتے گزر گئی، اور امت مسلمہ آج کس مقام تک جا پہنچی ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں سوچ رہے کہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے
جن وجوہات کی بنیاد پہ ہوئے، آج پھر انہی چیزوں کو دوبارہ زندہ کر کے کوئی جو سوچ رہا تھا کہ امت مسلمہ کو متحد کیا جائے، لیکن سازشی لوگوں نے پھر سازش کر کے، بیرونی طاقتوں کا ہاتھ اس میں ہے، اور دوبارہ وہی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ امت ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ خود بھی کچھ مطالعہ جاری و ساری رکھیں، اور جیسے استاذ محترم نے فرمایا اپنے اساتذہ کرام سے طالب حق کی حیثیت میں رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ العزیز عقدے حل ہو جائیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں انسان دعا بھی کرے کہ مالک، اور یہ دعا کرتے رہا کرو ان دنوں میں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو اللہ کریم کی توفیق بھی طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے عرس پاک کے موقع پر حالات کو دیکھتے ہوئے جانشین ضیاء الامت مدظل العالی نے، محترم ڈاکٹر صاحب اور آپ کے اساتذہ نے ایک اعلامیہ تیار کر کے متعارف کروایا، اور عرس کے موقع پہ اسے تقسیم بھی کیا گیا، اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس کو پڑھا نہیں کہ ہمارے ادارے کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ تو محترم ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے دوستوں کو کم از کم اس اعلامیے سے متعارف تو کروایا جائے کہ ہمارے ادارے کا موقف کیا ہے، اور ہم اس کی پاسداری کریں، اور اگر اس کی بعض شکوں پہ کسی کو اعتراض ہے تو کلاسز میں یا نجی محافل میں یا دارالافتاء میں آ کے ہم سے رابطہ کریں، ہم انہیں کتابیں بتائیں گے، خود بھی مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حامی و ناصر ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور 1400 سال سے آج تک اہل سنت والجماعت کا جمہور کا جو موقف ہے ہم اسی کے پابند ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہیں کون؟ میرے کریم حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفترق فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ومن ہے یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں، دیگر حدیث کی کتاب حدیث موجود ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، سارے دوزخی جہنمی، ایک ان میں سے جنتی ہوگا۔ عرض کی گئی وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی فرقہ، یہی جماعت، یہ حق پر ہوگی، صراط مستقیم پہ ہوگی۔ اس وقت سے لے کر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی بنیاد رکھی، وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور جملہ اہل بیت اطہار جو ہیں انہیں یہ شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ تو گویا جس جماعت کو میرے کریم محبوب نے تیار فرمایا وہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی جماعت ہے، اور اسی سے وہ فیض جو میرے کریم محبوب کے سینہ اقدس سے انہیں عطا ہوا، انہوں نے اس کو پھیلایا۔ صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، پھر علماء، محدثین، فقہا، محققین، ہر دور میں علماء امت نے، بزرگان دین نے اس مشن کو آگے پھیلایا، اور آج تک ہمارے ہاں وہ پیغام پہنچا۔
اس بارے میں اگر اہل سنت والجماعت کی تعریف پہ بھی آج کل بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد میرے کریم محبوب نے رکھی اور اپنے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر خلفائے اربعہ سے لے کر حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ حسنین کریم آج تک جملہ بزرگان دین اسی پہ کاربند رہے. اس بارے میں ہماری عقائد کی کتب میں بہت ساری تعریفات ہیں. اہل سنت والجماعت کی تعریف پڑھنا ہو تو تمہید ابو شکور سالمی کا مطالعہ کیجیے. تابعین و تبع تابعین و من تابعهم الی یوم الدین من الفقہاء والمسلمین وقد وجدت المطابقۃ الموافقہ فی السنہ والجماعہ مع الائمہ والصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تمہید از ابو شکور سالمی. کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اند. لمبی تشریح ہے، لمبی تفصیل ہے اس میں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشیاۃ اللمات پڑھو. آخر میں فرماتے ہیں بالجملہ سواد اعظم در دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت است. مولانا جلال الدین امجدی کی انوار الحدیث پڑھو. المواقف کتب عقائد میں اس کو پڑھو. اس کے الفاظ بھی یہی ہیں. اما الفرقۃ الناجیہ المستثنات الذین قال فیہم هم الذین علی ما انا علیہ واصحابی. المواقف جلد 3. شرح شفا عزم العلی کاری انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ هم الذین قال فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم الذین علی ما انا علیہ واصحابی. اگلا جملہ سننا. وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ لِخُلُوِّ مَذَاهِبِهِمْ مِنَ الْبِدْعِ. شرح شفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 681. یعنی اہل سنت والجماعت وہ جو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، سارے صحابہ و تابعین اسی پہ، بالآخر اشاعرہ و ماتریدیہ اہل سنت والجماعت کی قیادت انہوں نے فرمائی. اور ہماری اہل سنت والجماعت کے عقائد کی جو تعبیرات ہیں وہ ان کی کتب میں موجود ہیں. اور ہم احناف ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں اور ہم ماتریدیہ کہلاتے ہیں. لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ تعریف سمجھ لو، اس پہ بھی آج کل نزاع ہے. ہمارے عقائد و نظریات جو ہمارے بزرگان دین نے تحریر فرمائے کتب عقائد میں، تفاسیر میں، احادیث کی کتب میں، شروع احادیث میں، تو تحقیق کے ساتھ جو نقل کیے گئے ان میں سب سے پہلے ہمارے اس اعلامیے میں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر نہیں ٹھہراتے. اللہ کریم کو تمام عیوب سے منزہ و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں. اس بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، مقررین نعت خوان حضرات اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بسا اوقات غیر ذمہ دارانہ جملے الاپ دیتے ہیں. آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں، ذمہ دار ادارے کے فرد ہیں، کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کیا کریں. اپنی تقاریر میں شان الوہیت کا بھی لحاظ رکھا کریں. حب مصطفیٰ، حب صحابہ و اہل بیت میں آ کر شان الوہیت کو لوگ بھول جاتے ہیں.
نعت خوانوں کے اشعار میں، مقررین کے جملوں میں ایسے ایسے عجیب جملے استعمال ہوتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ نعمت ایمان لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پیار سے سمجھائیے، خود ایسے جملوں کے استعمال سے اجتناب کیجیے گا۔ مجھے یاد ہے حفلہ میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کریم کی ذات کا جب تذکرہ کر رہے ہو اور اللہ کریم کی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ہو تو فرمایا لفظ عشق بھی استعمال نہ کیا کرو، اس میں بھی ایک مجبوری کا پہلو موجود ہے۔ اللہ کریم مجبوری سے مرزا و مبرہ ہے۔ معراج شریف کا مہینہ آ گیا، تقاریر میں بعض لوگوں کی طرف سے ہمیں دارالافتاء میں سوالات موصول ہوتے ہیں کہ مقررین لقائے حبیب اور اللہ کے بارگاہ اور حریم ناز میں حاضری کو ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے ایک مجازی محبوب اپنے محب کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے، اور کلامیں بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ یوں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خدا را ایسی باتوں سے اجتناب چاہیے۔ اگلی بات، اسلام دین حق ہے اور ہم تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں، جملہ مذاہب و ادیان کے ان حقوق کا لحاظ کرتے ہیں جو اسلام نے ان کو عطا فرمائے۔ اسلام نے جو حقوق کسی کے، ذمیوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے ان کو بھی ایک اسلامی مملکت کے شہری کے حوالے سے تسلیم کیا ہے، ان کے حقوق کو بھی ہم ادا کرنے کے حقدار ہیں، اور ساری آسمانی کتابوں کو برحق تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حیات بعد الموت، برزخی زندگی، ثواب و عذاب، قبر، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کو حق سمجھتے ہیں۔ الجنت حق والنار حق، جنت دوزخ بھی حق ہے، ثواب و عذاب، قبر، حشر و نشر۔ آج بہت سارے ایسے مربی آپ کو ملیں گے جو اپنے تئیں مربی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ آپ کی ایمان کی کھیتی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اسے تباہ کر رہے ہوتے ہیں، بھسم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں پھنسنے سے گریز کیا جائے۔ لوگ عذاب قبر کے منکر ہو گئے ہیں، حساب کتاب کے، حشر و نشر کے، جنت اور دوزخ پہ بھی غیر مشروط ایمان رکھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ غیر مشروط، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا انبیاء کرام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور دو جہاں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور ختم المرسلین ہیں۔ اس بات پہ ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے، اور اپنے پیارے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتے رہنا ہم اپنی زندگی میں ایک محبوب کام سمجھتے ہیں، شرف قبولیت کا واسطہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض اوقات مقررین غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب تقابل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایسے انداز میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سطحی تصور پیدا ہو جائے۔ نہ، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم سارے انبیاء کرام کی عظمت کا لحاظ رکھیں، اور تقاریر اور اشعار میں تقابل دیتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے دیگر انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے بارے میں عامت الناس کے ذہنوں میں کوئی سطحی تصور پیدا ہو۔ اسی طرح وہ فلمیں جو انبیاء کرام کے بارے میں بنائی جاتی ہیں، ان کے دیکھنے سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے کہ ان میں جو تصور پیش کیا گیا ہے انبیاء کرام
کے بارے میں عظمت کا تصور باقی نہیں رہتا، تنقیص کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ جس سے اس کی شان میں کمی، تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہو یا دیگر انبیاء کرام کی، کوئی ایسا جملہ کہنے سے گریز کرنا لازم ہے، اور جو لوگ یہ بے احتیاطی کرتے ہیں پیار سے انہیں سمجھائیے گا، خواہ وہ نعت خوان ہیں، مقررین ہیں، ان کو سمجھائیے گا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ استعمال کریں، چہ جائے کہ کوئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنقیص شان کا کوئی پہلو اختیار کرے، شائبہ تک بھی ہوگا تو دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ بقیہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو سارا سال ہم اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں، تو کرنا چاہیے تحقیق کے ساتھ، اس مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنا نظریہ بھی سمجھ کے دوسروں تک مثبت انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ذرا دیکھیے گا حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً تمام اختلافی موضوعات پہ کلام اٹھایا ہے۔ تفسیر ضیاء بے شمار موضوعات پہ قلم اٹھایا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ پکا مخالف آدمی جو اس نظریے کا قائل نہیں، وہ بھی جب پڑھتا ہے نا آپ کی تحریر کو، ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے جو لکھا ہے اس پہ غور تو کیا جائے۔ یہ ہے انداز اولیاء کرام کا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اہل تشیع کے بارے میں مذہب شیعہ کتاب لکھی، میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ میں اکثر اہل تشیع سے کہتا ہوں کہ یارو ایک صوفی عالم دین اہل اللہ کی کتاب پڑھ کے تو دیکھو، سارے دلائل تمہاری کتابوں سے، لیکن انداز ایسا ہے کہ پڑھنے والا ایک دفعہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں سوچوں تو صحیح شخص نے لکھا کیا ہے۔ گفتگو بھی ایسی ہو کہ سوچے آدمی، گالی گلوچ اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے بجائے اس کے کوئی آپ کی نصیحت کو قبول کرے وہ متنفر ہو کے ایک جملہ سن کے چلا جائے، یہ انداز محبوب نہیں۔ لوگ دور ہو جائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اختلافی مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہوں تو اس میں بھی انداز ایسا ہو کہ سننے والا اگر اس نظریے کا قائل نہیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ان دلائل میں غور تو کروں۔ 4 شعر یاد کر کے کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی تقریر کر کے واپس آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور جمیع اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین، ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اربع رضوان اللہ علیہن کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا طور امتیاز بھی ہے کہ اس انداز میں ہم ان بزرگوں کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے مربی و محسن نے یہی انداز اختیار فرمایا ہے۔ کوئی ایسا جملہ جو اہل بیت اطہار کی شایان شان نہ ہو، بزرگان دین نے جو جملے استعمال نہیں کیے، ہمیشہ ایسے جملوں کے استعمال سے گریز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ آداب کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ ہو تو بھی الفاظ کا چناؤ اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ اس میں ذرا برابر بھی بے ادبی کا پہلو موجود نہ ہو۔ کیوں کہ جو لوگ اہل بیت اطہار یا صحاب رسول کی گستاخی کرتے ہیں یا بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا بے اعتنائی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، بے اعتنائی کرتے ہیں، آداب کا تقاضا نہیں کرتے، یقین رکھیے گا وہ محروم ہو جاتے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں، برکتیں اڑ جاتی ہیں، پھر تنزلی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔
ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ حضرت خاتون جنت سے لے کر حضرات حسنین کریمین اور آپ کی جملہ آل اطہار اولاد، ہم ان کی محبت کو اپنے آقا کریم کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحیح ستہ مسلم کی حدیث، سرکار نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے نا، ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کر دیتے ہیں، میرے کریم محبوب کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ طریقہ سکھایا کہ میرے امتی کوئی اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، اگر میری آل سے محبت کر کے ان کی قسمت بنتی ہے تو انہیں یہ بھی بتا دیا، ہدایت عطا فرما دی۔ دوسری طرف صحابہ کرام کا ذکر آیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی لا تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو ٹارگٹ نہ بنا لینا، اللہ کا خوف کرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ دیکھو کیسا طریقہ، ایک طرف امت کو اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں محتاط فرما دیا، دوسری طرف اپنے اصحاب کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اور مولا علی قاری فرماتے ہیں تانے فی، تان و تشنیع سے روک لیا کرو اپنی زبانوں کو۔ صحابہ کرام کا ذکر ہو تو اس بارے میں اپنی زبان پہ کوئی تان و تشنیع کا تیر چلانے سے گریز کرنا لازم و ضروری ہے، کیونکہ میرے محبوب کی مرضی یہ ہے، آپ کی منشا یہ ہے۔ فرمایا کیوں؟ جنہوں نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ فرمایا اس نے اللہ کو تکلیف دی فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو گویا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں کیوں نہ ہوتا؟ جب قرآن نے آل اطہار کے بارے میں حکم فرما دیا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہیں تطہیر عطا فرما دی، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، یہ شان قرآن نے دی ہے اپنے محبوب کریم کی آل کو۔ صحابہ کا ذکر آیت فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا وہ اولین سابقین مہاجرین و انصار اور جو ان کی پیروی میں آنے والے ہیں اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ، اللہ ان پہ راضی و اللہ پہ راضی۔ اب میں پوچھتا ہوں السابقون الاولون، ہر بندہ خود سوچ لے کون ہے۔ آج دنیا حضرت صدیق اکبر پہ انگشت نمایاں کرتی ہے، کیا وہ پہلا مہاجر نہیں میرے کریم محبوب کے ساتھ جانے والا؟ کیا فاروق اعظم اور عثمان غنی، حیدر کرار، یہ حضور کے وہ پہلے صحابہ سابقون الاولون قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بعد میں محبوب کریم کے بعد گویا انہوں نے اپنے نظریات بدل لیے تھے۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز دیکھ رہا تھا، جب آیت نازل فرما رہا تھا تو فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ وہ دلوں کے راز جاننے والا علیم بذات الصدور، محبوب کے صحابہ کے دلوں کے نگاہ ڈالی۔ حدیث پاک میں ہے اللہ فرمانے جب اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی نا، رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ اب ان کے لیے جنت کے وعدے، تو پتہ چلا انہوں نے ہدایت پہ رہنا تھا
تبھی تو یہ مقام عطا فرمایا. اس لیے فرمایا درجے مختلف ہیں. کچھ فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، قربانیاں دینے والے، محبوب کی غلامی کا دم بھرنے والے. کچھ فتح مکہ کے بعد کلن وعد اللہ الحسنی، فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ ان کے ساتھ اچھا کرے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس رخ مصطفیٰ کے دیدار کا بدلہ انہیں وہ نعمت عطا ہوئی کہ ان کے بعد دنیا کا کوئی غوث ولی کتب ان کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا. یہ ایک دیدار کے بدلے شان عطا ہوئی ہے. تو در حقیقت کمال اس رخ انور کا ہے، اس صحبت مبارکہ کا ہے کہ جس میں آنے والا اتنا درجہ پا جاتا ہے کہ بعد والا کوئی ان کے مقام کو پا نہیں سکتا. تو یہ پھر شان ہے رب نے جس کو دے دی. جن پہ اس نے کرم فرما دیا، اسے پتا تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم سے ہوگا، لیکن اس نے وعدہ کر لیا ہے حسنہ کا تمہارے ساتھ. تو سارے حضور کے صحابہ کے ساتھ اللہ کریم نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے. جمہور مفسرین کا یہی نظریہ ہے، جمہور علماء امت کا یہی نظریہ ہے. تو لہٰذا حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں. کوئی بات کرے تو اسے یہی آیات سناؤ. اگر وہ کوئی آپ کے سامنے جرا قدا کرے، اس کو کہو یار سن، تفاسیر اٹھا لو. 14 صدیاں میں بزرگ علماء مفسرین آئے ہیں، تو اٹھا لو قرآن کا ترجمہ، ان کی تفسیر. وہ بزرگ جو مراد لیتے ہیں انہی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ پار ہو جائیں گے تو ہم بھی ان کے صدقے پار ہو جائیں گے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ انسان تھے، ان کے درمیان بھی اختلافات رونما ہوئے. اور پھر ان صحابہ میں جب وہ ہستیاں جو السابقون الاولون میں، ان کو بھی اللہ نے درجات عطا فرما دیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن میں کہا تم میں سب سے اکرم وہ ہے، عزت والا افضل وہ ہے جو اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے. دوسری طرف فرمایا سیجنبھا الاتقی، فرمایا اس دوزخ سے وہ دور رہے گا جو سب سے اتقا ہے. وہ کون ہے؟ اٹھاؤ تفسیریں، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. جس بزرگ مفسر کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے، جس مفسر بزرگان دین 14 صدیاں کی تفاسیر پڑھی ہیں، کچھ نہ کوئی تو عربی جانتے ہو، اب تو ترجمے ہو چکے ہیں. تو دیکھو کیا مفہوم بیان کیا ہے مفسرین کرام نے. تو اتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے. تو اللہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقا. تو جمہور اہل سنت، بلکہ اس پہ تو اتفاق بھی ہے، یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. اٹھاؤ کتب عقائد، کوئی شرح عقائد کو اٹھائے، عقیدہ طحاویہ کو اٹھائے، دیکھو مواقف میں، دیکھو مقاصد میں، دیکھو کیا لکھا ہے. خیالی اٹھا کے کوئی دیکھے کتب عقائد میں کیا ہے، مفسرین و محدثین کیا لکھ رہے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے سے نزاع کر کے صرف موبائل پہ انگلی چلانے کی مہارت چھوڑ دو، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دو، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. کہ آج 14 صدیاں بزرگان دین نے کیا موقف اختیار کیا ہے. اسی وجہ سے میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ خیر اہل السماوات و اہل الارض ابو بکر و عمر، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر. حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا. میرے کریم حبیب کے غلاموں صحابہ کرام بھی کہہ رہے ہیں، عظمت کا ایک تصور صحابہ نے بھی عطا کیا ہے. سب سے بڑھ کر یہ، میں خود کچھ وقت تک متفکر رہا، لیکن اللہ کریم نے کرم کیا. ایک دن صبح کی نماز پہ میں اپنے گاؤں میں آ رہا تھا، تو چوں ہی آ کے میں نے نماز کی نیت کی، فوراً میرے دل میں یہی خیال اترا، اور ہے بھی حقیقت، اللہ قلبی اصلاح کرتا ہے اور دلوں میں رسوخ پیدا فرماتا ہے. آپ بھی دعا مانگا کریں. میں نے سوچا
کہ داماد تو حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے گھر میں پرورش بھی پائی ہے، لیکن جو اتنے قریبی خاندان میں نہ تھے انہوں نے بھی تو سب کچھ آگے قربان کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے مصلی امامت پہ جنہیں کھڑا کیا ہے نا، اس کے بعد تو امت کو اور کوئی بات سوچنی نہیں چاہیے۔ تمام کتابوں میں، ہماری اور غیروں کی تفسیروں میں یہ تو بات طے ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے۔ یہ سب طے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو کیا اللہ کریم جبریل امین کو بھیج سکتے تھے؟ بھیجا کہ محبوب یہ کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَيَا بَلَّهُ وَيَا بَلَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ بھی انکاری، مومن بھی انکاری، سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں آئے گا ادھر۔ تو گویا منشا الہی بھی یہی تھی، اور جیسا آپ نے دنیا کے سامنے اشارہ فرمایا، مومنین نے بھی وہی فیصلہ فرمایا۔ اور دوسری بات عقل میں کہ اس وقت امرہم شورا بینہم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اصول اور ضابطہ دیا کہ ان کے معاملات شورائی نظام کے ساتھ چلیں گے۔ تو سب سے بڑا معاملہ وہ یہی ہے کہ اپنے لیڈر کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب، سربراہ مملکت کا انتخاب کس کے ذمہ ہوگا؟ قرآن نے اصول دے دیا امرہم شورا بینہم، اقوامی مشورہ سے انہی کے ذمہ ہوگا۔ اب میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، ایک میں پتے کی بات کر رہا ہوں، جو جماعت تیار کی اپنے لیے اپنا امیر منتخب کرنا ان کی ذمہ داری تھی یا آج کا انسان انہیں امیر مقرر کر کے دے گا؟ تو اس بات پہ سوچو۔ آج ہم نے انہیں طے کر کے دینا ہے کہ نہیں تمہارا امیر فلاں ہونا چاہیے تھا، یا انہوں نے طے کرنا تھا؟ تو انہوں نے طے کر لیا، سارے متفق ہو گئے، اور میرے کریم محبوب اپنے اشارے دے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جنہیں وہ کریم محبوب نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، صدیق اکبر نمبر کو مطالعہ کیا کرو۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے قربان جائیے ہر میدان میں ہمارے لیے وہ نقوش پا چھوڑے ہیں۔ تو یہاں صدیق اکبر نمبر کا صرف کوئی مطالعہ کر لینا تو یہ سارے توہمات دور ہو جائیں گے۔ کتب حدیث کے حوالے سے تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، رضینا لدنیانا ما رضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہمارے محبوب نے ہمارے دین کا امام جسے بنایا، ہمارے دنیا کا امام بھی وہی ہوگا۔ بات ہی مسئلہ ہی حل، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ لہذا افضل البشر بعد الانبیاء ایک اہل سنت والجماعت کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور ان قرآن کی آیات، احادیث، صحابہ کا عمل اور اجماع صحابہ اور حضرت شیر خدا اور مصنف عبد الرزاق میں مجھے تقریر لکھنی پڑ گئی غلام رسول قاسمی صاحب کی کتاب پر، ضرب حیدری اس کا نام ہے، وہ تفضیل پہ تھی۔ کئی دن میں سرے گرداں رہا، ایک خاص وجہ تھی، لیکن بالآخر آپ کا قول ہی میں نے تحریر کیا کہ جب خود حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی فضیلت نہ دے، تو پھر کون ہے کہ آپ کے فیصلے سے بھی سرگبو انحراف کر سکے؟
اس موضوع پہ مسئلہ تفضیل پر مطلع القمرین امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کتاب تحریر فرمائی ہے. انتہائی مشکل ہے، لیکن جو لوگ شکوک و شبہات میں ہیں نا، ایک دفعہ اس کا مطالعہ کریں. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات کو پڑھیں اور سرکار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا فتاوی میریہ اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کا مطالعہ کریں. زیادہ نہیں کر سکتے، یہ کافی ہوگا. دلائل ان کے نظریات دیکھو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سرکار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے الذین ماہ اشداء علی الکفار، فرما ماہ سے صدیق کی میت، اشداء علی الکفار سے عمر کا شدت، رحماء بینہم سے حضرت عثمان کی رحمت و شفقت. سبحان اللہ. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی وہ عبادت. فرماتے ہیں مجھے تو ترتیب اس آیت سے بھی نظر آتی ہے. تو سید السادات کو چراغ گولڑا، میں اپنے عزیزوں سے اس دن بھی کہہ رہا تھا، سادات میں سے کچھ دوستوں سے گزارش کر رہا تھا کہ سادات کرام کی عزت ہم پہ لازم ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. میرا اپنا تو یہ نظریہ ہے کہ مجھے تو کوئی گالی بھی دے دینا سید زیادہ، میں اس کو جواب نہیں دوں گا اور نہ دینا. اتنا ہی کہنا تیرا نسب پاک ہے، اللہ اور رسول پوچھیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ ان کے نسب کا لحاظ اس وقت تک رکھا جائے جب تک دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے. اس وقت سیادت کا احترام ختم ہو جاتا ہے. پر کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بعض مروجہ فرقوں کے نام لکھے کہ ان میں چلا گیا تو بھی وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو اس وقت یہ شرف سیادت ختم ہوگا. ورنہ نسب کا لحاظ رکھو، آپ فرماتے ہیں. اور سادات کرام کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں، جیسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سادات سے بھی یہ کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہ خداوندی کی حاضری کو بھلا نہ دیں، سوال و جواب کو بھلا نہ دیں. وہاں حاضری بھی ہوگی، سوال و جواب بھی ہوگا. سادات کرام کو بھی آپ نے وصیت فرمائی ہے. اپنے پیارے نانا کی شریعت پہ کار بند رہنا اور وہ عقائد و نظریات جو عطا ہوئے ادھر سے اور اہل سنت والجماعت کے بزرگوں نے اور بزرگ سادات نے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت پیر سرکار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب تک اٹھا کے دیکھو، علامہ ابن دین سید علامہ ابن عابدین شامی، سید امام طحاوی، سید محمود آلوسی، جملہ بزرگان دین کی تفاسیر کتب. تو سادات کرام ان اپنے بزرگ سادات کی کتابوں کا مطالعہ تو کریں نا. جو وہاں سے ہمیں عطا ہوا ہے وہ بھی تو میرے نبی کے آل ہیں، تو اس نقشے پہ چلیں. اور میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس کا، اور اگر سادات کرام محبوب کریم کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کریں یا اس کا حکم دیں یا عقائد اہل سنت کے خلاف کوئی حکم دیں تو پھر کبھی تسلیم نہ کرنا. ذاتی نسب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی ایسی بات کو کبھی تسلیم نہ کرنا. بات میرے کریم محبوب کی تسلیم ہوگی، بزرگ سادات کی تسلیم ہوگی، بزرگان دین جو 14 صدیاں میں آئے ان کی بات تسلیم کریں گے. اس لیے جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں ان کو اب قرید کے چھیڑ کے نزاع پیدا کرنا، خدا را مغربی طاقتوں کا اس میں ہاتھ ہے یا بیرونی ہاتھ ہیں. جو چیزیں سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کا سبب بنی تھی، آج بھی وہی طریقے اختیار آزمائے جا رہے ہیں اور اختیار کیے جا رہے ہیں. خدا را سادات کرام سے بھی گزارش ہے وہ بھی اس سازش کو سمجھیں، علماء بھی سمجھیں، عوام بھی سمجھیں
اور آپ جو ہم سے تعلق رکھنے والے عزیزان ارجمند ہیں، ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایسی باتوں میں جس طرح استاد محترم نے فرمایا بلا وجہ نہ الجھیں. یہ انڈرسٹوڈ باتیں اگر پڑھنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے ان کتابوں. میں ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. طلباء و طالبات سے یہ گزارش ہے، صرف بہار شریعت کی پہلی جلد کا تو مطالعہ کر لیں، اور تمہیں کوئی نہیں ملتی تو اسی ایک کا مطالعہ کر لیں. صرف بہار شریعت کی پہلی جلد خرید لیں. جملہ عقائد آپ کو سمجھ، اور ساتھ حوالہ بھی ہے. صرف ایک جلد پڑھ لیں، بس کلیئرنس ہو جائے گی. اور دیگر سنن اخلاقیات سمجھنی ہیں تو بہار شریعت کی 16ویں جلد پر یہ 2 جلدیں خرید لیں. میں تو اپنی گرلز کالج میں بھی ان 2 جلدوں کے بارے میں نے پہلے بھی تجویز کورس میں لکھی تھی کہ ان 2 کو تو پڑھا دیا جائے. سادہ الفاظ میں لکھی ہیں، انتہائی سادہ الفاظ ہیں. تو اتنا تو پتہ ہو کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. اور مزید پڑھنا چاہتے ہو تو حضرت شاہ الامت کی تصانیف آپ کے سامنے ہیں، ان کا مطالعہ کرو. حضرت علامہ سید احمد شہید شاہ آصف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات ہیں، مقالات کاظمیہ کا مطالعہ کرو. اگر زیادہ دلائل تلاش کرنے ہیں، باریک بحثوں میں جانا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات الگ چھپ چکے ہیں، ان کا مطالعہ کرو. لیکن کسی کو بات سمجھاتے ہوئے جھگڑا کا انداز اختیار نہیں کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. صحابہ کرام بھی تو آخر انسان تھے. معصوم عن الخطا صرف ملائکہ اور انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں، اور خطا سے مراد بھی اسم لیا جائے گا. تو گناہ نہیں ہو سکتا فرشتوں سے اور انبیاء کرام سے. اس کی کچھ باریکیاں جو ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف دور حدیث کی کلاس سے متعلقہ ہیں. اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار، خطا ممکن ہے، خطائے معصیت بھی ممکن ہے، خطائے اجتہادی بھی ممکن ہے. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے. اہل تشیع ائمہ کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت سوائے انبیاء اور فرشتوں کے معصوم کا عقیدہ نہیں رکھتے. امکان ہے خطا ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے بارے میں ابھی ہم سے یہاں سے خود تعین کر کے کسی کی طرف خطا کی نسبت کریں جہاں بزرگان دین نے نہیں کی، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ خلاف آداب ہوگا. اب آخر انسان تھے، آپس میں نزاع بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے. میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا میری امت میں جھگڑا نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں مجھے اس دعا کے کرنے سے روک دیا گیا. جبریل امین آئے اور فرمایا کہ قلم چل چکا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، یہ دعا نہ کر محبوب، یہ دعا نہ مانگ، فیصلہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے امت میں نزاع جاری رہے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے. نزاع ہوتا رہے گا، اس پہ پریشان نہ ہوا کرو کہ بڑے بڑے کیوں ٹکرا جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی آپس میں ٹکرا گئے، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگ بعض اوقات ایک دوسرے سے مخالفت کر جاتے ہیں، لیکن تم آواز بلند اس لیے نہ کیا کرو، اللہ ان بزرگوں کی خطائیں معاف کر دے گا ان کی نیکیوں کے صدقے. تمہیں کیا ثواب ملے گا تان و تشنیع کا. ماں باپ میں جھگڑا ہو تو اولاد جوتا نہیں اٹھا سکتی. باپ اور چاچا تایا لڑ رہے ہوں تو بیٹے جوتے نہ اٹھا لیں، دونوں کا لحاظ رکھیں. اس قوم کے بزرگ اور بڑے آئیں گے جو ان میں فیصلہ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانا علی سرر متقابلین. قرآن کی آیت کل پڑھنا، قرآن اس کا ترجمہ پڑھنا، ضیاء القرآن پڑھنا. اللہ کریم فرماتا ہے
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو کینہ، جو ناراضگی ہوگی، اس کو نکال دے گا، اور فرمایا اخوان علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بھائی بھائی بنا کے صوفوں پہ بٹھائے گا جنت میں۔ رب یہ فرماتا ہے، اور اب ہم یہاں سے ٹکٹ جاری کر رہے ہیں، فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں نہیں جائے گا۔ یہ فیصلہ اس نے اپنے پاس لے رکھا ہے۔ کوئی مولوی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی طالب علم کہ فلانا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا تو جنتی اور میں دوزخی ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، کو جنتی اور دوزخی نہ کہا کرو، تم کسی کو جنتی یا دوزخی کا ٹکٹ نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک نے دوسرے کو دوزخی کہا، اللہ نے اس کہنے والے کو دوزخ میں ڈال دیا، دوسرے کو جنت میں ڈال دیا۔ تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ ایک عام انسانوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، تو یہاں سے بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، یہ فیصلہ میرا محبوب فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان نزاعات، اختلافات ہو گئے، جنگیں بھی ہو گئیں، لیکن جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ، نزاعات صحابہ میں اپنی زبان کو طعن و تشنیع سے روک لینا لازم ہے۔ کف لسان یعنی طعن و تشنیع سے زبان کو روک لینا ہے۔ تم فیصلے نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑو۔ تمہیں کیا معلوم وہ اتنے کریم لوگ ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، اللہ معاف کروا دے گا۔ اس موضوع پہ میں نے ایک فتویٰ تحریر کیا ہوا ہے، مشاجرات صحابہ کے بارے میں بزرگان دین کا موقف۔ تقریباً میں نے بہت سارے بزرگان دین ہر دور کے ان کے اقوال جمع کر دیے ہیں، وہ ہمارے پیج دارالفتاح کے پیج پہ بھی ہیں، میرے نام سے بھی ایک پیج ہے مفتی شیر محمد خان آفیشل، اس پہ بھی مطالعہ کر سکتے ہو کہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ تو جتنے نظریات انہوں نے عطا کیے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنی زبان کو طعن و تشنیع سے روکنا ہوگا۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، خاندان کے مد مقابل میں آنے والے لوگ جب جھک گئے نا، دست اقدس پہ بیعت ہو گئے، سرکار نے ساری خطائیں معاف فرما دی، حالانکہ قتل کروا سکتے تھے ان لوگوں کو۔ لا تثریب علیکم الجوم فرما دیا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ میرے کریم محبوب کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میں تو لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، ابو جہل جتنا بھی کوئی ظالم دشمن ہوگا کسی کا، ساری زندگی ستائے رکھا، مکہ شریف میں ٹھہرنا بھی 2 بار کیا ہوا تھا۔ قربان جائیے اس کریم محبوب کی رحمت للعالمین پر۔ جب بیٹے کی باری آئی تو لوگوں کو ان پہ طعن و تشنیع زبان درازی سے بھی روکے رکھا، کرم نوازیاں فرما دیں، اور حضرت اکرمہ کے ساتھ کیا کریمانہ سلوک فرمایا۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، وحشی جیسے لوگوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو جن کے کلمے محبوب کریم نے قبول کر کے معافی عطا فرما دی، ہمیں ان پہ زبان اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ محبوب کریم نے فرمانا ہے، یا رب کریم نے فرمانا ہے۔ معافیاں عطا ہو گئی، تمہیں کیا معلوم حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کریم ہیں۔ حضرت حسن پاک کا کرم نہیں دیکھا، ان کی فضیلتیں نہیں دیکھی۔ ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین، ایک میں مومنین ہے۔ محبوب کریم بچپنے میں
منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید سردار اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 لڑتے گروہوں میں فیصلہ فرما دے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ابھی حضرت حسن پاک معصوم بچے ہیں، سرکار اس وقت اعلان فرما رہے ہیں جیسا فرمایا ایسا ہی ہوا، اور صرف فیصلے ہی نہیں کیا، اقتدار بھی سونپ دیا، بیعت بھی فرما لی، امت مسلمہ کے خون بھی محفوظ فرما لیے۔ جن حکمتوں کی بنیاد پر امام علی مقام حضرت امام حسن نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ امت متحد رہے، انتشار ختم ہو، آج بھی اسی حکمت کو پیش نظر رکھ کر، اسوہ حسنی کو پیش رکھ کر امت اگر سوچے تو قوم کو انتشار سے بچانا ہوگا اور انہیں متحد رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ میرے نبی کے غلاموں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، بس ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے۔ جس مسئلے میں شکوک و شبہات ہوں، جس مسئلے میں 14 صدیوں کے بزرگان دین، مفسرین، محدثین، محققین، علماء، ان کے اقوال اکٹھے کرنا شروع کر دو، ایک کاپی میں درج کرنا شروع کر دو، 20 30 40 50 اکٹھے تو کرو، خود بخود عقدے کشا ہو جائیں گے۔ یارو اتنے بزرگ جس لائن پہ کھڑے ہیں، میں نئی راہ کیوں اختیار کروں، میں نئی راہ کیوں اختیار کروں؟ اللہ رب العزت کی تائید انہیں حاصل ہوتی ہے، ان پہ کرم نوازیاں بھی ہو جاتی ہیں، مہربانیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں نا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، ایک کمرہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائے، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ اندر گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اندر گئے، فرماتے ہیں باہر نکلے تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش، عرض کی گئی کیا ہوا؟ فرمایا فیصلہ میرے حق میں کیا گیا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ نکلے، وہ بھی خوش، پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا معافی مجھے بھی مل گئی ہے، معافی مجھے بھی مل گئی ہے۔ اب ان کریم در سے کرم نوازیاں ہو گئیں، مہربانیاں ہو گئیں، وہ فتویٰ پڑوس میں نے کئی اور اقوال بزرگان دین کی چیزیں، یہ ایک روحانی تائیدات ہوتی ہیں، اللہ کریم اپنے بندوں کو دکھا دیا کرتا ہے، ان کی قلبی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ حضرت امیر معاویہ بھی فقیہ تھے، بخاری شریف میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، تو خطائے اجتہادی ان سے ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں تم خطائے اجتہادی کہتے ہو تو کیا اس پہ ثواب ملے گا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ صاحب بہار شریعت نے، صدر الشریعہ نے یہ لکھا ہے، یہ خطائے اجتہادی مقرر نہیں منکر ہے۔ خطائے اجتہادی منکر وہ ہوتی ہے جس پہ ثواب کی امید نہیں، بخشش کی امید کی جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اجر کی نہیں، بخشش کی امید کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا، اور اپنے پیارے محبوب کے غلام کلن وعد اللہ الحسنہ کا پیغام آ چکا، اس لیے ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنا ہوں گی، خاموشی اختیار کرنا ہوگی، اور جتنے معاشرے میں تنازعات ہیں اچھے انداز میں اپنا کردار ہمیں بھی ادا کرنا ہوگا، اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے لوگوں کو بتانا ہوگا، خواہ مخواہ اپنے اضطراب کی بجائے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر میں پھر بار دیگر کہتا ہوں یہ دعا کیا کرو، یقیناً کرم نوازی ہوگی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مسئلہ فدق پڑھنا ہو، مسئلہ امامت پڑھنا ہو، اور کوئی کتاب ملے نہ ملے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو تو پڑھ لو، وہ بھی تو سید زادہ ہی تھے نا، آل رسول ہی تھے، آل رسول سادات کرام کی خدمت میں گزارش ہے حضرت سرکار گولڑا کو ان موضوعات پہ پڑھ لیا جائے، بڑے بہترین انداز میں موتی جیسے پروئے جاتے ہیں، ایک ایک لائن میں
کئی کتابوں کا نچوڑ بیان کر دیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو صحیح۔ تو ان صاحب بصیرت لوگوں نے یہ حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیراؤں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔